آنے والا ہے۔ جناب صاحب صدر محسن حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عورت کی تنمدد ایک خاندان کی تنمدد ہے۔ جناب صدر، حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک عورت انسانی معاشرے کا اہم اور نازگیر حصہ رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، وجود رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ناز سے ہے زندگی کا سودے دروں۔ اور کبھی حضرت حاجہ مریم اور ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی طرح تعام الہی کی تبلیغ میں پیغمبروں کی مددگار نہیں ہے، تو کبھی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی طرح غمگسار ہو کر انہیں عیدیہ کا مزداق ٹھہری ہے، اور کبھی شریعت الحسین حضرت زینب عالیہ کی طرح باطل کے دربار میں حق کا کلمہ کہنے کا فریضہ ادا کرتے ہوئے کربلا کی سیدی خاتون کا لقب حاصل کیا۔ جناب صدر، عورت ایک ماں کی صورت میں، اولاد کے لیے اچھی بیٹی کی صورت میں، والدین کے لیے جنت کا سبب ہے، اور فرمانبردار زوجہ کی صورت میں گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے۔ پوری دنیا میں عورت کل انسانی آبادی کا نصف حصہ ہے، اس لیے کوئی بھی معاشرہ کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ صحت مند معاشرے اور خاندان کی فلاح کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف ملازمت کے لیے ضروری ہے، جبکہ تعلیم اس شعور کی ضامن ہے جو صحت مند معاشرے، بچوں کی تربیت اور خاندان کی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، تعلیم اور تو کبھی دیری ضرور ہے، تعلیم اور تو کبھی دیری ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جناب صدر، اسلام نے مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعلیم کو بھی اہم قرار دیا ہے، کیونکہ وہ انسانیت کا نصف حصہ ہے۔ تعلیم سے مراد صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم و تربیت بھی ہے، تاکہ عورت اپنے دینی فرائض سے آگاہ ہو سکے، انہیں معرفت کے ساتھ بجا لائے۔ سیرت حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور سیرت حضرت زینب عالیہ علیہ السلام کی پیروی کر رہے خواتین کی دنیا میں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شخصیت ہر پہلو سے نمونہ عمل ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، مزرعہ تسلیم رہا سے بطول، مزرعہ تسلیم رہا سے بطول، مادرا رؤفائے کامل بطول۔ حاضرین محفل، ہمیں اپنی بیٹیوں کی دنیاوی اور دینی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تعلیم و تربیت یافتہ خاتون گھر کے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کی فرمانبرداری اور بچوں کی بہتر تربیت کرتی ہے، اور